السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کی یہ 8ویں نشست ہے۔ کچھ سوالات کے جوابات میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اذان ہوتی رہتی ہے، گپ شپ کرتے ہیں، اذان کا جواب نہیں دیتے، خاموشی نہیں اختیار کرتے۔ ایک طرف یہ غلطی ہے، دوسری طرف ایک غلطی یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں اذان ہوتی ہے تو دوپٹہ اوڑھنے لگتی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مؤذن کے کلمات کو سننا اور اس کا جواب دینا بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ عورتوں کا دوپٹہ اوڑھنا، دوپٹہ تو انہیں ہمیشہ اوڑھنا چاہیے، لیکن اذان سن کر کے دوپٹہ اوڑھنا یہ کوئی مشروع نہیں ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک منمانی کام ہے جو عورتیں کرتی ہیں۔ اذان کے کلمات سے دوپٹہ اوڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان کے کلمات کا جواب اجر ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کتنا بڑا اجر ہے اذان کے کلمات کا تو انشاءاللہ آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن کے کلمات کا جواب دے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہے، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، جب وہ اللہ اکبر کہے یہ بھی اللہ اکبر کہے، وہ لا الہ الا اللہ کہے یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے۔ تو صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ مؤذن کے کلمات کا جواب دے دے من قلبہ، دل کے خلوص کے ساتھ، دخل الجنت، وہ شخص جنتی ہے۔ آپ بتائیں، مؤذن کے کلمات سننا اور ان کا جواب دینا آپ کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ پھر کیوں نہ ہم تھوڑا سا وقت، 2-3 منٹ کا وقت ہوتا ہے، جو کوئی قریبی اذان ہو جس کی آواز ہم آسانی سے سن سکتے ہوں، جب وہ اذان آئے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کا جواب دیں خالص نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس کو خاص کر اس کو سمجھ کر کے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت واجب کر دے گا۔ یہی نہیں بلکہ اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جو شخص اذان کے بعد میرے اوپر درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک بار جو درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته له شفاعتی یوم القیامہ۔ اذان کے بعد اس دعا کا پڑھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اذان سننا اور اذان کا جواب دینا یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نزول کا باعث ہے۔ درود شریف کے بعد، اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے لیے واجب کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ دعا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہوا، اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہوا، یہ کہنا آپ کے لیے جنت کو واجب کر دے۔ تو اذان کے سلسلے میں بے توجہی نہ برتیں، ضرور اذان سنیں اور اذان کے کلمات کا
میرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں، ساری دولت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساری دولت بیٹے لے لیتے ہیں، گھر جائیداد، بینک بیلنس، کھیتی باڑی، پراپرٹی، دکان، سب بیٹے لے لیتے ہیں، بیٹیاں یعنی بہنوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں کیا کہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق متعین کیا ہے، اور اگر آپ نے ان کا حق نہیں ادا کیا، ان کے آپ نے کھا لیا، تو قیامت کے دن آپ کی بخشش نہیں ہوگی، پھنس جائیں گے آپ۔ یہ بہانہ کرنا کہ بیٹیوں کی شادی میں جہیز کا خرچہ ہوتا ہے، اور یہ سب لعنت ہے، حصہ نہ دینے کی وجہ سے یہ لعنت ہمارے اوپر آئی ہے، شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر آیا ہے، تو اس لعنت کی وجہ سے ہم سوال سے نہیں بچ سکتے۔ قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹی کا ایک حصہ، بیٹے کا دو حصہ، اس حساب سے آپ کو وراثت کے مسئلے کو سمجھ کر کے، علماء سے پوچھ کر کے آپ کو اپنی بہن کا حق ادا کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ اللہ کی قسم بچیں گے نہیں ہیں، آپ کا نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، یہ سب پھنس جائے گا معاملہ، یہ سب تول تول کر کے دینا پڑے گا حقداروں کو، اور پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے پہلی فرصت میں یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ بہنوں کا حق ادا کریں گے آپ۔ یہ کوئی نہ کہے کہ بہن نے معاف کر دیا، وہ تو ہمارے ڈر کے معاف کر دیتے ہیں، بہنیں اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ پھر وہ آپ ان سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنا حق لیجئے اور برابر میرے گھر پر آئیے، ان کا جو حق ہوتا ہے پہلے آپ ان کے نام کر دیں، ان کے جیب میں رکھ دیں، اس کے بعد اگر وہ آپ کو مسکین سمجھ کر کے واپس کر دیں، وہ الگ بات ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ پھنس جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کیجیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آپ نے فرمایا من المفلس، اے میرے جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لیس درہم ولا متاع، مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، المفلس فی امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقہ، فقیر اور مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، میری امت کا فقیر اور مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، صدقات اور نہ جانے کتنی کتنی نیکیوں کا انبار، وَيَأْتِي هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَتْ رَوَاهُ مسلم۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، صدقات اور سب کچھ لے کر کے آئے گا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، بہنوں کا حق نہیں ادا کیا، پورا کھیت دبا کر رکھ لیا، پوری پراپرٹی رکھ لیا، پوری زمین رکھ لیا، اکلا مال ہاذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے دربار میں یہ سارے کے سارے حقدار آ کر کے اللہ سے شکایت کریں گے کہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، اس نے ہمارے اوپر الزام لگایا تھا، اس نے ہمارا حق کھا لیا تھا، ہمیں نہیں دیا تھا، اس نے ہمارا خون کیا تھا، اس نے ہمیں مارا تھا، اس نے ہمیں بے عزت کیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جانتے ہیں؟ آپ کی نیکیاں جو نماز کا انبار ہے، روزے کا انبار ہے، یہ حج، آپ کی اس جرم کے بدلے، آپ کے اس ظلم کے بدلے ان حقداروں میں بانٹے گا۔ روزہ، نماز، یہ اگر سب بانٹتا چلا جائے گا، بانٹتا چلا جائے گا، آپ نے جو جرائم کیے ہیں، جو ظلم کیا ہے، حقوق العباد ادا نہیں کیا آپ نے، اگر برابر سرابر ہو گیا، جتنا ظلم آپ نے کیا ہے، اگر آپ کے پاس اتنی نیکیاں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا فیصلہ ہوگا کہ اب آپ کے پاس برائی اور نیکی کیا ہے، جنت میں جہنم جانے کا۔ لیکن اگر آپ کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں اور پھر بھی کچھ حقداروں کے حقوق باقی رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ آپ پر لا دے گا۔ کسی کی چوری، کسی کا زنا، کسی کی گھٹیائی، کسی کا جھوٹ، کسی کی منافقت، سب آپ پر لا دے گا، پھر آپ مجرم بن جائیں گے۔
آپ کے پاس نہ روزہ نہ نماز نہ نیکی سب ختم ہو چکا ہوگا، بلکہ آپ کے اوپر گناہ اللہ دے سمت رحا فی النار، پھر اس آدمی کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہے میری امت کا مفلس، ہمارے وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس حدیث پہلی فرصت میں کو ضائع نہ کرو، اپنے روزوں کو ضائع نہ کرو، تلاوت قرآن کو ضائع نہ کرو، اپنی بہنوں کو حق دینے کا عزم کرو، ورنہ یہ سب داؤں پر لاش ہو جاؤ گے قیامت کے دن، اور جہنم ہی مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ رکھے۔ ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں مجھے قرآن نہیں آتا ہے، تو میں ریڈیو سے یا موبائل سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہوں تو کیا اس کا اجر مجھے ملے گا؟ بے شک یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سیکھیں، کوشش کریں، دیکھ کر کے پڑھیں، لوگوں سے سیکھیں، اپنا وقت خرچہ کریں، اپنا پیسہ خرچہ کریں۔ پھر بھی اگر کسر رہ گیا ہے پڑھ سکتے ہو پڑھیں، اور باقی وقت میں آپ موبائل سے سنیں گے، ضرور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھرپور ملے گا، اللہ نے چاہا تو۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا اس لاک ڈاؤن کے وقت میں، خاص کر جبکہ ہندوستان میں، خاص کر چونکہ ہم ہندوستان کے ہیں، سخت پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں، کیا ہم صدقۃ الفطر کو اپنے ملک میں ادا کر دیں، جبکہ یہاں ہم کو کوئی ایسا مستحق نہیں نظر آ رہا ہے، فطر اپنے ملک میں دے دیں؟ تو میرا جواب اس میں اگرچہ اختلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ اسی جگہ پر دیا جائے جہاں آپ ہیں، لیکن مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں کئی لوگ خودکشی کرنے پر آمادہ ہیں، لوگ مارے کی وجہ سے، ٹھیک ٹھاک لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں ہے، انتہائی مشقت کے عالم میں ہے، اور یہاں تقریباً ایسا نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا صدقۃ الفطر اپنے ملک میں نکال دیں، انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا۔ اور جو 2.5 کلو اناج آپ یہاں نکالتے ہیں، وہی 2.5 کلو اناج آپ اپنے ملک میں نکال دیں، اور ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو دے دیں، خاص کر کے جو مستحق۔ ویسے تو اپنے مال سے، زائد مال سے خرچہ کریں، لیکن اگر زائد مال آپ کے پاس ایسا نہیں جو آپ دے سکیں، تو کم سے کم صدقۃ الفطر ان لوگوں تک، مستحقین تک پہنچا دیں۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے بڑی خوشی مناتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پرورش پر توجہ نہیں دیتے اور جو ہے غمزدہ رہتے ہیں۔ تو آپ بتلائیے کہ بیٹیوں کی پرورش کا کیا اجر و ثواب ہے؟ پورے گھر والوں کی پرورش پر اجر و ثواب ہے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ودینار انفقتہ فی رقبہ، ودینار انفقتہ علی مسکین، ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ ایک دینار جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو کسی جہاد میں، ایک دینار جو تم خرچ کرتے ہو کسی گردن چھڑانے میں، ایک دینار جو تم خرچ کرتے ہو کسی مسکین پر، اور ایک دینار جو تم اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، ان میں سب سے زیادہ اجر کا مستحق وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے گھر والوں کی رکھ رکھاؤ، خرچ کرنے میں، ان کی تربیت میں ذرہ برابر سستی نہیں کرنی چاہیے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو تبتغی بہا وجہ اللہ، اس خرچ سے تم اللہ رب العالمین کی خوشی چاہتے ہو، تو جب تم اللہ کی خوشی کے لیے کوئی بھی خرچہ کہیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر اجر دیتا ہے۔ حتی ما تجعل فی امراتک، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ایسے کھلا دیتے ہو، اس لقمے پر بھی تم کو اجر ملتا ہے اور صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ بیوی ہو،
چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ان کو صحیح ڈھنگ سے پالنا، پرورش کرنا، ان کے خرچے کا انتظام کرنا، ان کا دیکھ ریکھ کرنا، ان کو ادب سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ جتنا بھی ہم خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجر دیتا چلا جائے۔ اور اگر بیٹی ہے جو کہ مجبور ہوتی ہے، بڑا ہو کر آپ کو کما کر نہیں دے سکتی، اور زیادہ اجر ہے بیٹی کی پرورش پر، تو اور زیادہ اجر ہے۔ حضرت بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی میرے پاس، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں ساتھ میں، وہ مانگنے آئی کچھ کھانے کے لیے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور میں نے اس کو عطا کر دیا، ایک کھجور میں نے دے دیا۔ اب وہ کیا کرتی بیچاری، اس کھجور کو اس نے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس بیٹی کو دے دیا، ایک اس بیٹی کو دے دیا، اور خود کچھ نہیں لیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، رحم آیا اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک عورت آئی تھی مانگنے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور جب میں نے اس کو دیا، کھجور کے 2 ٹکڑا کر کے اس ایک بیٹی کو دیا اور آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات، جو بھی مسلمان کے پاس لڑکیاں ہوں اور ان لڑکیوں کے ذریعے وہ آزمائش میں پڑ جائے، لڑکیوں کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑا ہوا ہو، لیکن ہمت کے ساتھ فاحسن الیہن، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، محنت و مشقت کر کے اچھی تربیت دے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی ان کی صحیح دیکھ ریکھ کرے، یعنی شادی وغیرہ کر دے، کننا لہو سترا من النار، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گی، جہنم باپ کو نہیں جانے دیں گی۔ اور صرف باپ کی بات نہیں ہے، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے بہنیں ہوں، آپ کے خاندان کی جو بھی جس عورت کی آپ کفالت کر رہے ہیں، چاہے جو رشتے میں آپ کے ہو، اگر وہ اس کی آپ کفالت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، بالغ ہونے تک اور شادی ہونے تک اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تو یہ سب لوگ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے لیے عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ بن جائیں گے۔ تو چاہیے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی محسوس کریں، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ ابھی ان کی جیسی پریشانی چل رہی ہے، آپ نے بتایا، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو صدقۃ الفطر کیا ہم ابھی سے ادا کر سکتے ہیں؟ صدقۃ الفطر تو فرض ہوتا ہے چاند نکلنے پر، لیکن علماء نے کہا کہ لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر 1-2 دن پہلے اکٹھا کر کے ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ابھی 7, 8, 10 رمضان سے ہی جو لوگ پریشان ہیں ہم صدقۃ الفطر کا غلہ ان کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ابھی سے قطعاً نہیں دے سکتے، کوئی صورت نہیں صدقۃ الفطر دینے کی۔ صدقۃ الفطر فرض ہوتا ہے چاند نکلنے پر، وہ 1-2 دن کی شکل اضطراری ہے ضرورت کے پیش نظر، اور ابھی سے 20-25 دن پہلے دینا قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل نہیں درست ہے۔ آپ کو اگر خرچ کرنا ہے اور ان کی مدد کیجیے، ابھی سے دینا درست نہیں ہے۔ آٹھواں سوال ہے، ایک صاحب نے پوچھا کہ میں جماعت میں شامل ہوا اور میری 1 رکعت چھوٹی ہوئی تھی، لیکن میں نے بھول کر کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، پھر مجھے یاد آیا، میں اٹھ کر کے 1 رکعت پورا کیا، اب کیا میرے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ ایسی شکل میں جبکہ آپ کو سلام نہیں پھیرنا تھا، آپ نے بھول کر سلام پھیر دیا، آپ کے لیے سجدہ سہو ضروری ہے، واجب ہے، آپ کو کرنا چاہیے سجدہ سہو۔ 10واں سوال ہے، ایک صاحب کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سجدے کی جب آیت آئی تو میں نے سجدہ کیا، ایک صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے روکا کہ عصر کے بعد مغرب تک، فجر کے بعد سورج نکلنے تک کوئی سجدہ نہیں کر سکتے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، ایسی کوئی بات نہیں، عصر کے بعد مغرب تک عام نفلی نمازوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، فجر کے بعد نکلنے تک عام نفلی نمازوں سے روکا ہے۔ یہ سجدے تلاوت بھی وقت، کسی بھی حال میں، جس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت اگر آپ کو سجدہ آ جائے آپ سجدہ کریں گے، چاہے وہ عصر بعد ہو، چاہے زور بعد ہو، چاہے فجر بعد ہو، جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے، آپ
قرآن کی تلاوت کریں، آپ سجدے تلاوت کریں گے اور آپ حق پر ہیں. جس شخص نے آپ کو ٹوکا ہے وہ غلطی پر ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دے. 11واں سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا جائز ہے؟ تو فرض نماز ختم ہونے کے بعد جماعت کے بعد پہلے میں کر رہا ہوں، فوراً ہاتھ اٹھا کر کے اجتماعی دعا مانگنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد استغفر ثلاثا، اور پھر بہت سارے اذکار اور دعائیں کہ سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے اذکار ہیں، وہ اذکار پہلے آپ پڑھیے. جو لوگ سلام پھیر کر کے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے طریقے پر آپ سلام پھیرنے کے بعد اذکار کیجئے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. آیت الکرسی پڑھیے ایک بار، قل اللہ احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھیے 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ کہیے، 34 بار اللہ اکبر کہیے. اتنا سب کہہ لینے کے بعد پھر آپ چاہیں تو اکیلے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سلام پھیرتے ہی سارے اذکار کو چھوڑ کر کے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دینا، اور خاص کر یہ سمجھنا کہ جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کریں گے ہم نماز سے فارغ نہیں ہوئے، یہ اور بڑی غلطی ہے. نماز میں آپ داخل ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ سے اور آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں سلام پھیر کر کے، اس کا نماز کے وجوب سے تعلق نہیں، سب استحباب میں سے آپ اذکار کریں، دعا کریں نہ کریں. اور ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس مشکل کے وقت میں جبکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، خرچے کے لیے نہیں ہے، اگر آپ کو کمپنی کی طرف سے کوئی اماؤنٹ ملا ہے، کوئی اضافی رقم ملی ہے، کچھ لوگوں کو ٹھیک ٹھاک رقم ملی ہے، تو کیا اس رقم کو کیا کیا جائے؟ کیا پارٹی کر کے تھوڑا سا مزہ کیا جائے، یا یہ کہ انہیں ایسے غریبوں کو دے دیا جائے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجئے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ اختیار کیجئے، اسلاف کا طریقہ اختیار کیجئے، جیسی ضرورت ہے ویسا کام کیجئے. اگر سب فارغ البال ہیں آپ پارٹی کیجئے، خوشی منائیے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر ایک خاندان بھوک سے تڑپ رہا ہے، ایک خاندان کے پاس کپڑا نہیں، ایک خاندان کے پاس کاروبار نہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے عورتیں گھروں میں تڑپ رہی ہیں، شوہر پردیس میں پھنسے ہوئے ہیں، بیٹا کہیں اور پھنسا ہوا ہے، گھروں میں دودھ کا پیسہ نہیں ہے، چاول کا پیسہ نہیں ہے، تیل کا پیسہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، ایسے وقت میں اگر آپ کو ملی ہوئی پیسے سے آپ پارٹی کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمدردی آپ کے دل میں باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. مسلمانوں کی آپس میں محبت اور رحم دلی اور الفت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بدن ہو، بدن کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہو تو پورا بدن خواب سے تڑپ اڑتا ہے. کانٹا چبھے کسی کے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ مسلمان کی حالت ہونی چاہیے. کسی حصے میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال یہ تھا کہ بھوکے رہتے تھے، وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پریشان حال آتا ہے، بھوک سے پریشان، اللہ کے رسول مجھے کھانا کھلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں بھیجتے ہیں کہ کچھ مل جائے، کچھ نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اس مہمان کو کھانا کھلاؤں گا. گھر پہ کچھ نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں، لے کر کے گھر پہنچ گئے. بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا ایک مہمان ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، بس کچھ ایسی مختصر سا کھانا رکھا ہوا ہے، بچوں کے لیے کیسے بلا لائے آپ؟ کہا بچوں کو بہلا کر کے سلا دو اور یہ کھانا ہم اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلائیں گے. میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا کھانے کے لیے، چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا.
میں خالی ہاتھ منہ چلاتا رہوں گا، اللہ کے رسول کا مہمان کھا لے گا، ہم بھوکے سو جائیں گے۔ ان دونوں میاں بیوی نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو باخبر کیا، وحی بھیجی۔ صبح جب ابو طلحہ سے اللہ رسول کی ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے قرآن پاک کی آیت یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے تھے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اور وہ جنگ یرموک کا وہ واقعہ، شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک صاحب نکلتے ہیں، اپنے چچے زاد بھائی ان کا زخم سے تڑپ رہا ہے، آخری وقت ہے، اس کو پانی پلانے کے لیے جب اس کے پاس پہنچتے ہیں پانی پلانے کے لیے، ایک دوسرے زخمی کے تڑپنے کی آواز آتی ہے، کہتے پانی نہیں پیوں، پہلے اس بھائی کو پانی پلا۔ جب اس کے پاس پہنچتے ہیں ایک تیسرے زخمی کے تڑپنے کی آواز آتی ہے، پانی، وہ کہتا ہے میں نہیں پیوں گا پانی، اس بھائی کو پلاؤ۔ کہتے ہیں جب میں اس تیسرے کے پاس پہنچا وہ دم توڑ دیا، پلٹ کر میں دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی دم توڑ دیا، میں اپنے بھائی کے پاس آیا، میرا بھائی بھی جان آفرے کے حوالے کر دیا۔ مر گئے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کا وارہ نہیں۔ پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا جاؤ۔ آج اگر ہم کو کہیں سے ایسا کوئی پیسہ ملا ہے تو اگر آپ کی ضرورت ہو اپنے اوپر خرچ کر، لیکن ایسے پارٹی کرنا اور غریبوں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دینا، یہ درست نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔